السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے ٹیکسٹ کیا ہے اور جواب مانگا ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب میں 12 صحابہ منافق ہیں اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ میرے اصحاب میں 12 صحابہ منافق ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی، میرے اصحاب کے اندر۔ تو اس میں سمجھنے میں فرق لگا ہے۔ اب جو لوگ انجینئر محمد علی مرزا کی باتیں سنتے ہیں وہ تو صحابہ کے خلاف ہی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ 7035 نمبر حدیث صحیح مسلم کی، وہاں پہ یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی 12 منافقا فیہم 8 لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدان بھی کہا جاتا ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھیوں میں 12 افراد منافق ہیں، یعنی میرے ساتھیوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرے ساتھی ہیں، جو اصحاب ہیں، وہ منافق ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحابی ہے، جو ایک بار سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو اوپر سے بظاہر دیکھنے میں مسلمان لگتے تھے لیکن اندر سے منافق تھے، جس طرح کہ عبداللہ بن عبی جو ہے وہ منافقوں کا سردار تھا، تو وہ بھی بسا اوقات صحابہ کے ساتھ بھی شامل ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کے اندر موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ میرے جو اصحاب ہیں ان میں سے 12 صحابہ کا تو ہم لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے اپنی کتاب رحیق المختوم میں جنگ تبوک سے واپسی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا، کوئی ٹکر نہ ہوئی، اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں۔ یہ سب چہروں پہ ڈاٹھا باندھے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب بھیجا۔ تو جب نبی پاک نے ان کی طرف بھیجا آپ کو، تو انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، یعنی ان سواریوں کے چہروں کے اوپر نہ ان کو مارنا شروع کیا، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے، تو اس لیے ان کی پہچان نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ تو اسی واقعے سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں کچھ لوگوں کا نام لیے بغیر اللہ انہیں منافقین کہہ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ تبوک سے واپسی میں چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے۔ ویسے تو اہل سنت کے کسی عالم نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ 12 منافق کون تھے، لیکن ابن حزم اندلسی جو اہل سنت کے پائے کے عالم گزرے ہیں، اپنی مایہ ناز کتاب المحلی میں رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں ان 12 لوگوں میں کچھ کے نام انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ جو
عقبہ کی گھاٹی میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش میں تھے۔ تو بہرحال کسی صحابی کے لیے اس طرح کا سوچنا بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی جو ہے وہ نعوذ باللہ منافق تھا، بلکہ اصحاب کے اندر آپ اگر غور کریں نا، حدیث کے اندر جا کر حدیث کو خود بھی ایک بار پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی اثنا عشر منافقان، کہ میرے اصحاب کے اندر، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، یعنی 12 منافق گھسے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ جو ہیں ان کو نعوذ باللہ نبی پاک منافق کہہ رہے تھے، یعنی صحابہ کے اندر وہ گھسے ہوئے ہیں، تو ان کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ باقی اب جن کے دلوں میں کے اندر صحابہ کے خلاف بغض ہے، جو عداوت رکھتے ہیں، تو پھر وہ اس حدیث کو ڈھال بنا کر صحابہ کے اوپر لعن طعن کرنے کے قائل ہیں اور صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دینا اور ایسے لوگوں کو سننا بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام